أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پیاری کتاب، اپنے پیارے کلام قرآن شریف میں حکم فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ خاص نکتہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے میں تمام لوگوں کو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جو یہاں پہ اس جگہ پر موجود ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی یہ آواز جا رہی ہے، ان سب کو رمضان شریف کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ یہ رمضان شریف دیکھنا نصیب فرمایا. یہ تیرا کرم ہے اور فضل ہے کہ ہمیں اپنے اس رمضان کے اندر سانس لینا اور عبادت کرنا نصیب فرمایا. تو اس رمضان شریف کی جو برکت ہے، اس کا جو حکم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون. اب اس بات کو غور سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو مقصد ہے، روزے کو فرض کرنے کا جو مقصد ہے، وہ بتا دیا. وہ کیا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. سو یو بیکم گاڈ فیئرنگ، یو بیکم گاڈ کانشیس. آپ اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ متقی اور پرہیزگاروں میں داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ. اور اس لیے یہ روزے فرض کیے. تو جب روزہ رکھے بندہ تو اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہوں، اور اپنی متقی اور پرہیزگاروں میں داخل ہونا چاہتا ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں. اب قرآن پاک اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے. اس میں قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مسلمان اس کی بار بار تلاوت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان شریف میں قرآن پاک کا پورا ایک دور مکمل کرتے تھے. اور جب آپ کا جو وصال والا سال آیا تو آپ نے اس سال میں 2 دفعہ جو ہے اس کا دور حضرت جبرائیل امین کے ساتھ کیا. تو اب ہم نے آج جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، میں مختصر سی تمہید کے بعد اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. تمہید یہ ہے کہ اس مہینہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص موقع ہمیں ملا ہے. ایک طرف ہمیں دکھ ہے اور تکلیف ہے کہ ہم مسجدوں میں جا کر، حرم شریف میں اور مسجدوں میں جا کر تراویح امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. لیکن دوسری طرف اس کا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک مہربانی ہے، ایک موقع ہمیں دیا ہے. اور وہ موقع یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم رمضان گزاریں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام گزارتے تھے. اس وقت جو ہے اس طریقے سے مسجدوں میں جو ہے یہ تراویح جو ہے یہ قیام اللیل تھا، رات کی نماز تھی.
اور لوگ اپنے گھروں میں تراویح ادا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت جو ہے وہ مسجد کے اندر 3 دفعہ اپنی حیات مبارکہ میں تراویح کا اہتمام فرمایا، اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ تراویح کا روزانہ پڑھنے کا جو انتظام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ تو بہرحال آج ہم جو ہے اس درس کو قائم کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور کوشش یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی جگہوں پہ، اپنے گھروں میں یا جہاں پر بھی مسلمانوں کو اجازت ہے مسجدوں میں جانے کی، تو وہاں پر جماعت کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں جماعت کا اہتمام کریں۔ جو گھر کا سربراہ ہے وہ امامت کروائے تو اس کے بیوی اور بچے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت میں شامل ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہم نے 45 منٹس اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ وقف کیے ہیں، اس میں ہم اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ 1 سپارہ جو ہے یا کم و بیش جتنا بھی اس سے کچھ کم یا زیادہ ہوگا، 45 منٹس میں ہم روزانہ اس کی جو ہے وہ تفسیر اور ترجمہ جو علماء نے آسان اور سادے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس اتنے مختصر ٹائم میں قرآن کی تفسیر اور ترجمہ بیان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے، اس کی جو سمری ہے، سمری آف دا سمری، ہم اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے سادے الفاظ میں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ سب سے پہلی جو سورت قرآن پاک میں ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورت جو ہے اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کھولنے والی ہے۔ قرآن یہاں سے کھلتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ فرسٹ چیپٹر ہے قرآن پاک کا، اور یہ سورہ جو ہے یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی۔ اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 7 آیتیں ہیں، اس میں 7 ورسز ہیں، اور اس سورہ کی بہت زیادہ جو ہیں وہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس کا مختصر جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ اپنے رب سے، اپنے مالک سے کس طرح سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی جو پہچان کروائی ہے، ہاؤ یو ریکگنائز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی انٹروڈکشن کروائی ہے وہ اس سورہ کے اندر ہمیں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں، all the praises are for اللہ سبحانہ و تعالی۔ کون ہے وہ اللہ؟ تو فرمایا کہ رب العالمین، اللہ وہ ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ He is the sustainer of whole universe۔ اس میں سارے جتنے بھی مخلوقیں ہیں، جو آسمان ہے، زمین ہے، پانی ہے، پہاڑ ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، جہاں جہاں بھی اللہ کی مخلوقیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ سسٹین کرتا ہے، ان سب کو پرووائڈ کرتا ہے، ان سب کو جو ہے وہ ان کے ہر چیز کا، ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے، ان کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ نے اپنی جو انٹروڈکشن کروائی ہے وہ فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، تو اس کی ہم تعریفیں بیان کرتے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وہ ایسا رحمان ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو پھر بھی عطا کرتا ہے، اور جو اسے نہیں مانگتے ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت والے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، جس دن لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا، ان سے سوالات کیے جائیں گے، تو اس دن کا وہ مالک ہے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے پہلی جو 3 آیتیں تھیں ان میں اللہ کی تعریف بیان کی، اور اب یہاں پہ اپنی عاجزی بیان کر رہا ہے انسان۔ اس کو سکھایا اللہ رب العزت نے کہ تم اس طرح سے کہو کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تجھی کی عبادت کرتے ہیں۔ We worship only you. We do not worship anybody else. We only worship one God, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, and we always ask help from you. ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم اے اللہ تعالیٰ جب تجھے ہی پوجتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو تو ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے۔ تو تجھ سے ہم مانگتے ہیں کہ give us the straight path، ہمیں صراط المستقیم عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر اس کا جواب بھی آگے عطا فرما دیا کہ یہ وہ راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم،
یہ وہ راستہ ہے جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا ہے. The people who are the rewarded one, جو کہ تیرے نیک بندے ہیں. اور وہ لوگ، ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے، جو تجھ سے دور ہو گئے، جن پر تیرا غصہ آ گیا، جیسے کہ لوگ کفار ہیں، جیسے کہ لوگ منافق ہیں، جیسے کہ وہ لوگ مشرکین ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان سب کے رستوں سے بچا. تو اس سورہ کے اندر یہ ہر نماز کے اندر پڑھنی لازمی ہے. سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے اور اس کا مطلب بھی آنا چاہیے. تو چونکہ موقع کے مطابق بات ہے تو اس میں ہم یہ بتا دیں کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہر جو ہے وہ نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھا جائے اور دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ روز جمعہ کو اگر کوئی بندہ 100 دفعہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کی حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی سورہ ہے جو کہ شفا ہے، اس کو سوائے موت کے ہر مرض کا یہ علاج ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھ کے تو اس کا دم کیا کرتے تھے. اب ہم آگے چلتے ہیں. سورۃ البقرہ یہ مدنی سورہ ہے، سورت کا نمبر 2 ہے اور اس میں 286 ورسز ہیں، 40 رکوع ہیں اس کے اندر. تو اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہے کہ الف لام میم، حروف مقطعات، یعنی کہ ان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہاں پہ ہم نے پچھلی سورہ کے اندر پچھلے صفحے کے اوپر ہم نے یہ پڑھا کہ ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ میں صراط المستقیم عطا فرما. تو اس کے ساتھ ہی اگلے صفحے پر اس کا جواب مل رہا ہے. فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے. وہاں پہ ہم نے ہدایت مانگی تھی سیدھے رستے کی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اب یاد رکھیے کہ ہم نے جب شروع کیا تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اس متقی کی نشانیاں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو، جنت کو، دوزخ کو، پل صراط کو، ہر ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ان کے اوپر ہم اپنا یقین رکھتے ہیں. تو یہ ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. یہ یقیمون الصلاۃ میں آتا ہے. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کو وہ بانٹتے ہیں، اس کو وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر جو نازل ہوا اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا، یعنی کہ جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں ان پر بھی یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے قائم ہونے پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ نشانیاں بتا دی متقی لوگوں کی. اور پھر فرمایا کہ اگر تم یہ کرو گے، اپنا پکا دل سے اعتقاد کر لو گے، اپنا عقیدہ بنا لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. پھر فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. تو یہ کامیابی کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت کے پہلے رکوع میں ہی ہمیں سمجھا دیا، سکھا دیا. اس کے بعد آگے 2 آیتیں آتی ہیں کفار کی، کہ کفار وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں لوگوں کو، اور بتوں کو، اور درختوں کو، اور فرشتوں کو، اور سورج کو، اور چاند کو، اور پتھروں کی وہ پوجا کرتے ہیں یا انسانوں کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ لوگ مشرکین ہیں، یہ لوگ کفار ہیں. ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑی بڑی عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عقل اتنی کام نہیں کرتی کہ چھوٹے چھوٹے سٹیچوز کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بتوں کے سامنے وہ ان جھک رہے ہوتے ہیں اور اس کی ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اس کے آگے کافی ساری جو آیتیں ہیں، تقریباً 10-15 جو آیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری منافقین پر آتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ منافقین کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے مرض داخل کر دیا ہے اور ان کا مرض بڑھتا ہی جاتا ہے اور ان کی منافقت کی وجہ سے ان پر عذاب آئے گا. یہ وہ لوگ تھے جو اوپر سے کہتے تھے کہ ہم تو امن والے ہیں، we are the most peaceful people and we are the مسلمین and we are the مومنین، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ کافر تھے
اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کا جو سارا وہ بیان کیا کہ وہ جب اپنے کافروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کا تو ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں کو ان کا مذاق کی سزا دے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گھاٹے کا سودا کر لیا ہے. اور اس کی یہ ساری مثال آگے بیان فرمائی، اور پھر اس کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ بات یاد رکھیے، اس بات کو کبھی مت بھولیے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ جو چاہے وہ کر دے. کن کے لیے وہ کن کہتا ہے فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور پھر آگے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، عبادت کرو اس کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اب یہ یاد رکھیے کہ یہ جو سورہ ہے یہ نازل ہوئی تو کفار کو اور مشرکین کو اور منافقین کو اس میں خطاب ہو رہا ہے. تو اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا. اب یاد رکھیے کہ اس میں ناس، یا ایھا الناس کا جو مطلب ہے یہ خاص مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے خطاب ہے کہ لوگو تم میری عبادت کرو. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کوئی کافر ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی دہری ہے، کوئی کسی بھی فرقے پر عمل کرنے والا ہے، تو اس کو اتنا تو پتا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رب وہی ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میری عبادت کرو. اور پھر فرمایا میں نے تمہارے لیے زمین بنائی، میں نے تمہارے لیے آسمان بنائے، اور آسمان سے میں نے پانی برسایا، اور تمہارے لیے زمین میں پھل پھول پیدا کیے تاکہ یہ تمہارا رزق بنے. اور پھر تم میرے برابر جو ہے وہ شریک مت بناؤ. اور تم اگر کسی طریقے سے تمہیں شک ہے اس قرآن کی کسی آیت میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں اس قرآن کی کسی آیت میں کوئی شک ہے تو پھر جاؤ، جس کو چاہو بلا لو تم اپنے ساتھ، اور جس کو چاہو اپنے ساتھ ملا کر اس کی ایک مثال لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا جو روز قیامت تک یہاں پہ قائم ہے، اور وہ چیلنج اپنی جگہ پر موجود ہے. کوئی مخلوق میں سے کوئی بندہ اس چیلنج کو جو ہے وہ توڑنے والا نہیں ہے. اور وہ چیلنج کیا ہے کہ اس قرآن کی مثل کوئی نہیں. اس کی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی نہیں، اس طرح آپ پر جو معجزہ نازل کیا اس کتاب کی بھی کوئی مثال نہیں. تو فرمایا کہ اس کتاب کی کوئی مثال نہیں، اس کی ایک صورت بھی لے آؤ، اس ایک صورت بنا کے لے آؤ، جس کو چاہتے ہو اللہ کے علاوہ ساتھ لے آؤ. تو تم نہیں کر پاؤ گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر پاؤ گے، تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن، جس کا جو فیول ہے وہ ہیومن بینگز اینڈ دی سٹونز ہیں، جس میں انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے. تو فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے ہم نے تیار کی ہے. تو ایمان والے جو ہیں آن دی ادر ہینڈ، جو لوگ ایمان لے آئے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تو جو لوگ ایمان لائے تو فرمایا کہ ان کے لیے جنتیں میں نے تیار کی ہوئی، ایسے گارڈنز ہیں، ان کے لیے ہیونز ہیں، پیراڈائز ہیں، جس کے بہی ہیں، اور اس میں تخت لگے ہوئے ہوں گے، اور اس میں ان کے محلات ہوں گے. تو ان کے لیے جو ہے ہم نے پھل اور ان کے لیے رزق جو ہے وہ پیدا کیا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے اس سے اگلا جو رکوع ہے، جو تیسرا رکوع ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کرتے ہیں. تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں کو یہ فرمایا کہ میرے رب نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب یاد کرو وہ وقت جب تیرے رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. I'm going to set up, I'm going to depute my خلیفہ, my deputy in this world، اس دنیا کے اندر. تو فرمایا کہ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ، کیا تو اس کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا؟
جو زمین میں خون بہائے گا، اللہ تعالیٰ تیری تسبیح اور تیری عبادت کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہم تو تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، what I know you don't know، جس کا مجھے پتا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں. وعلم آدم الاسماء، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا. کس چیز کا علم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کی تمام چیزوں کا، ان کے فائدوں کا، ان کے نقصانات کا، all the elements and all the compounds, all the existing elements in the atmosphere, in this world, in the universe. تو اس میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے وہ سارا علم جو ہے ان کو سکھایا، اور پھر فرمایا فرشتوں کو بلا کے، فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پوشاک پہنائی، جنت کا تاج پہنایا، جنت کا لباس پہنایا، اور ان کو کرسی پر بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو ذرا مجھے ان چند چیزوں کے نام تو بتاؤ. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر مجھے ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. تو وہ فرشتے اس بات سے عاجز آ گئے، انہوں نے عرض کی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے آدم، ہمیں ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، ان سب کو میں جانتا ہوں. تو جب آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے قائم فرما دیا تو پھر آدم علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو حکم دے دیا کہ اے فرشتو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، آدم کے لیے سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس. ابلیس جو ہے وہ شیطان کا نام ہے. شیطان اس وقت فرشتوں میں رہتا تھا اور وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، تو وہ اس وقت جو ہے وہ اکڑ گیا، اپنے تکبر میں آ گیا، اپنی ایروگنس کے اندر اس نے اس کا انکار کر دیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ میری جنت سے نکل جا، تو وہ کافر ہو گیا. تو یہاں پر اسی موقع کے مناسبت سے علامہ اقبال نے، شاعر مشرق جو ہیں، انہوں نے یہ شعر لکھا تھا کہ علم نے جو ہے آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کی فضیلت جو ہے اس کو ثابت کیا تھا، اس کو ظاہر کیا تھا. تو اس سے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو فرمایا کہ جاؤ تم جنت میں رہو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. تو وہاں پہ فرمایا کہ تم صرف اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو اگر تم اس در جاؤ گے تو تم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان کو جو ہے وہ بہکاوے میں لے آیا، ان کو بہکا دیا، ان کو غلطی کی طرف لگا دیا. تو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہاں پہ جا کے شیطان نے ان کو قسم دی، ان کو اللہ کی قسم دی اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات سنو کہ تم اس درخت کے پھل کھاؤ. تو جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اللہ کی اس نے جب قسم دی تو اس کے بہکامے میں آ گئے. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس جنت میں سے نکل جاؤ. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، وہ جس عیش و عشرت میں تھے، جو نعمتوں میں تھے، جنت کے باغوں میں پھرتے تھے، ان کو فرمایا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے دشمن ہو، اور تم اس زمین میں اس میں سے نکل جاؤ. زمین کے اندر ہم نے تمہارے رہنے کے لیے ایک خاص وقت تک ٹھکانہ مقرر کر دیا ہے. پھر اس کے بعد وہ زمین پر آ گئے اور 300 سال تک آدم علیہ السلام اپنے اس غلطی کی اور اپنی اس سرزش کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتے رہے. اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اللہ رب العزت کو اپنے بندے پر رحم آیا تو خود ہی اس کو القاء کر دیا، ان کو وہ کلمات سکھا دیے جن کے ساتھ انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا اور
اس کے بعد اس واقعے کے بعد جو ہے وہ انسان دنیا میں رہتے رہے، آپ کی اولاد جو ہے وہ یہاں پہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس دنیا میں رہ رہا ہے، تو شیطان بھی اس دنیا میں انسان کا دشمن ہے، تو وہ بھی یہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ جس نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جس نے میری آئی ہوئی ہدایت پر عمل کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کو اس دن کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی حزن، کوئی ملال، he should not be scared of anything, he should not be scared of anything، میں اس کو بچاؤں گا۔ فرمایا کہ اس شخص نے جس نے ہدایت پر عمل کیا، اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا کذبوا بآیاتنا، تو کچھ وہ لوگ ہوں گے جو میری طرف سے آنے والی ہدایت کو پانے کے باوجود اس کے غلط رستے پر جائیں گے، اس کو جھٹلائیں گے، تو فرمایا کہ یہ لوگ وہی ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گے۔ اس سے آگے بنی اسرائیل کا جو واقعات ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن میں سے اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس لڑی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں ان کی جو اولاد ہے ان کا لقب اسرائیل تھا، تو ان کی اولاد میں بہت سارے نبی آئے، اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، یوشع بھی آئے، حضرت یوسف بھی آئے، حضرت داؤد بھی آئے، تو وہ سارے اس لڑی میں آئے۔ تو ان کے جو ہے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ آپ ایک ایک واقعے کو کھولیے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا ہے، ہمیں احکامات دیے ہیں، ہمارے لیے عبرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، تو یہاں پہ فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ نماز کے بارے میں حکم دیا ہے تقریباً 750 دفعہ، 750 ٹائمز قرآن پاک کے اندر نماز کا حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ تم نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ and you pay the obligatory charity، جو آپ پر جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر، یعنی کہ جماعت میں شامل ہو کر جو ہے نماز ادا کیا کرو۔ تو پھر فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف نہیں لگاتے، تو ایسی منافقت سے باز آ جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ تم مشکل وقت میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تم پر سخت وقت آ جائے، آج ہم کرونا وائرس کی وجہ سے ڈرے بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں، اور لوگ پوری دنیا کے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرو، نفل ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور وہ اس سے توبہ مانگو، تو اس کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ انہا لکبیرۃ، بے شک نماز بھاری ہے، الا علی الخاشعین، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر یہ بھاری نہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں ان پر بھاری نہیں۔ تو پھر آگے بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے قبیلے والو، یاد کرو وہ وقت جب میں نے تمہیں دنیا پر فضیلت دی تھی، اور تمہیں میں نے دنیا میں تم پر میں نے ساری نعمتیں عطا کی تھی، تم پر میں نے احسانات کیے تھے۔ تو پھر فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ، وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ اس دن سے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، کہ ڈر جاؤ اس دن سے، وہ وقت آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے کہ nobody will be able to save someone else، کہ کوئی کسی دوسرے بندے کی جگہ پہ اس کی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی جان کسی دوسرے بندے کی بدلہ نہیں ہو سکے گی۔ یہ نہیں ہو سکے گا کہ باپ کہہ دے کہ میری جگہ پہ میرے بیٹے کو پکڑ لو، اور بیٹا کہہ دے میری جگہ پہ میرے باپ کو پکڑ لو، یا میرے بیوی کو پکڑ لو، یا میرے بچوں کو پکڑ لو، یا اس کو پکڑ لو یا اس کو پکڑ لو۔ It will not happen. Everybody will have to stand trial، ہر بندے کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جھنجھوڑ کا فرما رہا ہے، وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ اس دن سے، یوم لا تجزی نفس عن نفس، اس دن سے جس دن کوئی کسی دوسرے کا بدلہ نہیں ہوگا، ولا یقبل شفاعہ، اس دن کسی کی کوئی شفاعت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، نہ ہی کسی سے کوئی پیسہ لے کر یا کسی سے رشوت لے کر کسی کو چھوڑ دیا جائے گا، ہر بندے کا حساب ہوگا۔ یہاں پہ ایک میں بات واضح کر دوں کہ یہ جو بات یہاں پہ ہم کر رہے ہیں
یہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے خلاف یہ آیت نہیں ہے، یہ عام ان لوگوں کی، ان بتوں کی، ان دوسرے لوگوں کی جو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بت ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے ہاں کسی کو شفاعت اور سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہے، بٹ only those people who are given that permission to intercede, intercession اور شفاعت اور سفارش اپنے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ولی، اللہ کے شہید، اللہ کے نبی، قرآن پاک کے حافظین جو شہید لوگ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ شفاعت نصیب فرمائے گا، شفاعت کبریٰ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے۔ تو یہاں پر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا، اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 40 دن کا وہاں پہ اعتکاف کیا، تو جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ ان لوگوں نے، جو بنی اسرائیل تھے، ان لوگوں نے جو ہے وہ گائے کو اپنا خدا بنا لیا، اس کا ایک سٹیچو بنا لیا، اس کا ایک بت بنا لیا۔ They started worshipping that statue of that cow، اور اس کی وہ ورشپ کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگ پڑے۔ تو جب وہ پوجا کرنے لگ پڑے، موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے غصے سے ان کو کہا کہ تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ تو جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العزت کا حکم نازل ہو گیا، فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، ان کو بولو کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، ان کے شرک کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو وہ 70,000 کے قریب لوگ ایک دن میں قتل کیے گئے، جو قتل ہوئے، اور وہ اپنے اپنے قبیلے میں، پھر ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ بچ گئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو اس عذاب سے نجات دے دی۔ اور پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ یہ کہنے لگے کہ جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تو ہم اس پر ایمان کیسے لے کے آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری آنکھوں پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 40 جو نیک بندے تھے ان کو لے کر گئے کوہ طور پر، اور وہاں پر جب اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو وہاں پہ جا کر جو ہے وہ اللہ پاک کے سامنے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ ربی آرینی، اے اللہ تعالیٰ تو اپنا آپ ہمیں دکھا، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا لن ترانی، کہ تو دیکھ نہیں پائے گا۔ تو پھر جب انہوں نے پھر عرض کی تو اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے تو دیکھ نہیں پائے گا، البتہ اس کوہ طور کی طرف نظر کر۔ تو جب انہوں نے ادھر نظر کی تو ایک تجلی وہاں پہ فرمائی، تو پورے کا پورا پہاڑ جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو اس کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس میں ان بنی اسرائیل کو، جو جن لوگوں نے وہ شرک کیا تھا، تو ان کے لیے جو وعدہ کیا تھا کہ تم یروشلم میں بیت المقدس میں چلے جاؤ تو وہ شہر تمہیں دے دوں گا، تو وہ جو ہے وہ لوگ جنگل میں بھٹکتے رہے، ساری رات وہ چلتے رہتے تھے، اور جو ہے وہ سارا دن چلتے رہتے تھے، رات کو ٹھہرتے تھے، جب صبح اٹھتے تھے دوبارہ وہیں کے وہیں ہوتے تھے، صحرا میں پھرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، جو ہے وہ ان کے لیے کھانا آسمان سے آتا تھا جس کو وہ کھاتے تھے۔ تو اس وقت جب یہ پھرتے جا رہے تھے صحرا میں تو سخت وقت آیا، تو پھر انہوں نے عرض کی کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہہ کہ ہمیں پانی چاہیے۔ استسقاء، جو نماز استسقاء پڑھتے ہیں بارش کی دعا کے لیے، تو اس کا لفظ یہاں سے نکلا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا عصا، اپنا جو ڈنڈا ہے، اپنی جو واکنگ سٹک ہے، اس کو اس پتھر پر مارو، اس سٹون کے اوپر ہٹ کرو۔ تو جب انہوں نے اس پر ہٹ کیا تو اس میں سے 12 سٹریمز، 12 اس میں چشمے جو ہے وہ نکلے، جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ہر ایک کے لیے ایک سیپریٹ جو ہے وہ جو ہے چشمہ نکلا وہاں سے، جس میں سے انہوں نے پانی پیا۔ اور پھر ان لوگوں نے عرض کی کہ اس سے اگلے جو رکوع کے اندر واقعہ آتا ہے گائے والا قصہ، گائے کا قصہ، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ باقرہ ہے۔ اس سورہ کا نام جو ہے سورہ باقرہ اس واقعے کی وجہ سے پڑا۔ ہوا ایسے کہ ایک جو بنی اسرائیل میں ایک ویلتھی پرسن، ایک مالدار آدمی تھا، اس کا نام تھا عامیل۔ عامیل کو اس کے کسی بھتیجے نے خفیہ طور پر قتل کر کے کسی دوسری گلی میں جا کے پھینک دیا تھا، تاکہ وہ قتل کا الزام بھی کسی اور پر لگا دے اور اس کا وارث بھی بن جائے۔ کیونکہ قانون یہ ہے کہ کوئی اگر اپنے
माँ बाप को कत्ल करता है या किसी अपने वारिस को कत्ल करता है, तो उसकी वो मिरास, उसकी जायदाद में से उसको हिस्सा नहीं मिलता। तो उसने अपनी जायदाद भी लेना चाहता था और वो उसने उसकी लाश जो है उठा के किसी दूसरे मोहल्ले में डाल दी। तो उस वक़्त ये लोग इकट्ठे होके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और जाके अर्ज़ की कि मूसा अलैहिस्सलाम हमें बताएँ अब हम इसमें क्या करें? तो हमारे लिए बताएँ कि क्या हुक्म है? तो उस वक़्त उन्होंने जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो उनको हुक्म हुआ कि एक गाय को ज़िबह किया जाए। उसका ज़िक्र यहाँ पे आता है। वइज़ क़ाला, तो वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, कि तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय को ज़िबह करो। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, तो उन्होंने कहा कि ए मूसा, क्या आप हमसे मज़ाक करते हो? क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह से माफ़ी माँगता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के बारे में कोई झूठ बोलूँ या मज़ाक करूँ। मैं कोई जाहिल हूँ? फरमाया कि फिर उन्होंने दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो पूछा। इन लोगों ने बार-बार सवाल किए और पूछा कि हमें बताएँ गाय किस तरह की हो, कितनी बड़ी हो, उसका रंग किस तरह का हो, क्या करती हो? तो वो जब बार-बार सवाल पूछते गए, तो हर बार सवाल करने के जवाब में उनको एक ख़ास गाय को जो है उसकी तरफ निशानदही कर दी गई। कहने लगे कि उसका रंग ज़र्द हो, फिर कहने लगे कि वो दरमियानी उम्र की हो, ना वो बूढ़ी हो, ना वो बच्ची हो। तो फिर जब वो एक ख़ास गाय के बारे में बता दिया गया, तो उसको सोने के बदले में, उसके वज़न के बदले में या उसकी खाल में सोना भर के जो है, जितना सोना था उतनी उसकी कीमत अदा करके, तो वो उस गाय को लेके आए, उसको ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद उस शख़्स की लाश को लगाया गया। तो जब उसकी लाश को लगाया गया, तो वो शख़्स उठ के बैठ गया और उसने बता दिया कि मेरा कातिल जो है मेरा अपना ही भतीजा है और इसी ने मुझे कत्ल करके यहाँ पर फेंका है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मोजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम का दिखाया। यहाँ से चलते-चलते थोड़ी-सी बात एक मैं बात कर दूँ, वो ये है कि जो तसव्वुफ़ में तसव्वुफ़ में जो है ये कहा जाता है कि ये दरअसल नफ्स की हालतें बयान की गई। जब इंसान नौजवान होता है, जब इंसान यंग होता है, टीनेजर होता है, उसको दुनिया की हर चीज़ अच्छी और भली लगती है। उसको अच्छी चीज़ें चीज़ें खूबसूरत लगती हैं। उसके जो नफ्स है, उसका रंग ज़र्द होता है। तो यहाँ पर जो गाय बताई गई, उस गाय का एक्चुअली ये निशानी जो है, ये इंसान के नफ्स की है। उसकी अपनी ख्वाहिशात, उसकी अपनी डिज़ायर्स के पीछे वो चलता है। उसका नफ्स उसको कहता है शहवात के लिए, उसको खाने के लिए, मालो-दौलत के लिए, हिर्स और लालच के लिए, तो इंसान उसके पीछे चलता रहता है। जिस बंदे का हिर्स और लालच में उसका नफ्स गिरफ्तार हो, तो उसके नफ्स का जो रंग है, वो ज़र्द होता है। तो उस ज़र्द रंग की तरफ ये इशारा है। और फिर दूसरा जो फरमाया कि ये जो जब जिस बन इस नफ्स को जो है अपने इसको जब तक आप ज़िबा नहीं करेंगे, जब तक इस नफ्स की ख्वाहिशात को आप ख़त्म नहीं करेंगे, until unless you finish your desires for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, your heart will not be a living heart. Your heart will be like a dead body. तो इसी का ज़िक्र आया कि जब आप अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मारेंगे, अल्लाह ताला के लिए आप भूखे प्यासे रहते हैं रमज़ान में, तो अल्लाह ताला के लिए आप जब गलत ख्वाहिशात को छोड़ेंगे, उसके लिए अपनी ख्वाहिशात को मारेंगे, तो आपका नफ्स जो है, उसकी डिज़ायर्स ख़त्म होंगी, तो ज़िंदा होगा। इसकी तरफ ये निशानी है। तो जब दिल ज़िंदा होता है, तो फिर उसके दिल का भी ज़िक्र जो है वो जारी होता है और उसमें फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उससे आगे फिर अल्लाह ताला दिलों की बात कर रहा है कि तुम में से कुछ ऐसे दिल हैं, कुछ लोगों के दिल पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं और कुछ लोगों के दिल ऐसे हैं कि उनमें से नदियाँ और नहरें बहती हैं और वो अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के खौफ से उनमें से पानी निकलता है और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। अल्लाह को पता है तुम जो कुछ करते रहते हो, जो कुछ तुम करते फिरते हो। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, तो इसमें आगे जाके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की तामीर की, तो उस खाना काबा की तामीर जो है, उसका वाक़या आता है और यहीं पर जो है वो उस वाक़ये का भी ज़िक्र आता है जिसमें हारूत और मारूत 2 फ़रिश्ते थे, जो कि दुनिया में आए थे और लोगों को बताते थे कि जादू सीखना जो है वो हराम है।
اور لوگوں کو ان کے امتحان کے طور پہ جادو سکھاتے تھے، تو لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے اور پھر وہ لوگوں میں میاں اور بیوی میں جدائی ڈلواتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص جادو اور تعویذ گنڈے کر کے میاں بیوی میں جدائی ڈلوائے، ان کے گھروں میں جو ہے وہ اس طرح کے فساد ڈلوا دے، تو دراصل وہ ان کافروں کے رستے پر چل رہا ہے، وہ شیطان کے رستوں پر چل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ ان ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ ہے وہ ذکر آتا ہے، اور ان کو بابل کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کنویں کے اندر سزا دے دی، کیونکہ وہ بھی اپنی شہوت میں پڑ گئے تھے، تو اس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں خاص ایک بات میں بیان کروں گا، میں وقت کو دیکھ رہا ہوں ہمارے پاس 5-7 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ جب مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو صحابہ کرام آپ کا درس سننے کے لیے بیٹھتے تھے، تو وہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ چاہتا تھا، کوئی سوال کرنا چاہتا تھا، تو وہ اس طرح عرض کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے راعینا، کہ یا اللہ کے نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ فرمائیے۔ تو جو یہودی تھے اور منافق تھے، انہوں نے راعینا جو عربی کا لفظ ہے اس کو تھوڑا سا بگاڑ کے تو اس کو پڑھتے تھے راعینا۔ راعینا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری بکریاں چرانے والا، تو اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے توہین کرتے تھے۔ تو جب وہ اس طریقے سے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی ناگوار گزری اور قرآن میں حکم فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو اپنے پیارے نبی کو، ہمارے محبوب کو راعینا کہہ کر نہ پکارا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی حرام کر دیا، کہ حالانکہ اس لفظ کا مطلب غلط نہیں تھا، لیکن اس میں سے توہین کا پہلو نکلتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو نکلتا تھا، تو اللہ نے اس لفظ کو ہی منع فرما دیا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنا حرام ہے۔ لا تقولوا راعنا، ہاں اگر تم نے بلانا ہی ہے، اگر تم نے پیارے حبیب کی توجہ لینی ہے تو پھر کیا کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، پھر تم عرض کرو کہ یا رسول اللہ میری طرف نظر فرمائیے اور میری طرف توجہ فرمائیے۔ تو اسی لیے تو وہ شعر مبارک ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یہیں سے تو وہ ہم نے بنایا، یہیں سے تو ہم نے سنا کہ یا رسول اللہ ہماری طرف یہ نظر فرمائیے، توجہ فرمائیے، ہمارے جو خیال ہے اس کی طرف تو ہماری بات جو ہے وہ سنیے۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوئی کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا خیال، کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسی کتاب جس میں سے کسی بھی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا، گستاخی کا، ڈس رسپیکٹ کا پہلو نکلتا ہو اینی وے، تو اس کتاب سے، اس تحریر سے اور اس بات سے اوائڈ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول، اللہ نے اگر ایک لفظ کو منع کر دیا تو جو کتابیں لکھی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، تو ہمارے لیے تو وہ ٹوٹلی حرام ہے۔ ان کتابوں سے بچیں اور ان لوگوں سے بچیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اور اس میں اسی جو ہے وہ یہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ لوگوں کو چاہیے کہ فرقے بندیوں سے بچیں۔ کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں۔ خدا کے لیے سب لوگ مسلمان بنے۔ قرآن ہمارے لیے، اللہ نے ہمارے لیے ہدایت نازل فرمائی۔ اب یہاں پر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کون سے ہیں جو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، یا اپنی مسجدوں میں لوگوں کو ذکر کرنے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ، ایسے لوگ جو ذکر کرنے سے روکنے والے ہیں، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس نے اپنی عاقبت خراب کر لی۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ لوگوں کو روکیں مسجدوں میں جانے سے، تو ان لوگوں نے دنیا میں بھی اور آخرت میں اپنے لیے گھاٹا تیار کر لیا ہے، اپنے لیے عذاب تیار کر لیا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کے لیے ہی مشرق ہے اور اللہ کے لیے ہی مغرب ہے، تم جدھر بھی اپنا منہ کرو گے اللہ کا رخ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے سمت وہ پاؤ گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
فرمایا کہ یہ ہرگز یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے، تم جو مرضی کرتے رہو، تم حتیٰ کہ تم ان کا دین بدل لو اور خود عیسائی اور یہودی ہو جاؤ، تب تک یہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، ان ہدی اللہ والہدا، تو جو اپنی خواہشوں کا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کے، اللہ کی گائیڈنس کو چھوڑ کے اپنی خواہشوں کا، اپنے نفس کا غلام ہو گیا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر یہیں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبے کی تعمیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جن کو خانہ کعبے کی زیارت نصیب فرمائی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہیں پر مقام ابراہیم ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جہاں پر مقام ابراہیم کا ذکر آتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی جو ہے وہ یہ آیت نمبر 125 ہے۔ تو آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے پیسفل، امن والا بنا دیا، اور تم اس میں مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اسی حکم کی وجہ سے ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا مقام ابراہیم کی نیت کر کے اس کے پاس 2 نفل ادا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہر کو ہم نے امن والا بنا دیا۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی، اور یہ دعا ہر مومن کو، ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ کیوں کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور یہ قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے۔ میں یہ دعا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس کو آپ کو میں حدیث کا جو آیت کا ریفرنس وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ یاد کر سکیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اس کا بیٹا اسماعیل اس گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، دیواریں بنا رہے تھے، they were building the خانہ کعبہ، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو اس کو قبول فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر سننے والا اور علم والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے ہمارے رب ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا، ہمیں مسلمانوں میں داخل فرما، اور ہماری اولاد کو بھی مسلمانوں میں داخل فرما، اور ان کو اپنے ایسے لوگوں میں، ایسے گروہ میں رکھنا کہ جو تیرے فرما بردار رہیں، اور ہماری عبادت کو اور ہمارے کاموں کو قبول فرما، اور ہمیں توبہ عطا فرما، بے شک تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہ دعا ہے، یہ آیت نمبر 128 یہاں پہ ختم ہوتی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام کا وقت قریب آیا، آخری وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کیا کی، وصیت کیا کی، تو وہ وصیت یہ تھی وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ، تو انہوں نے اپنے سارے اولاد کو اکٹھا کیا، ان کے 12 بچے تھے، 12 بیٹے تھے، ان کو بلایا اور ان کو یہ پوچھا کہ اے میرے بیٹو جب میں مر جاؤں گا تو پھر اس کے بعد تم کس کو پوجو گے، کس کی پوجا کرو گے، who will you worship, who is your God؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا قالوا نعبد الہک، کہ ہم عبادت کریں گے اس خدا کی جو تمہارا خدا ہے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے خدا کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور اس خدا کی جو تمہارے باپ کا بھی، یعنی کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے، الہ واحد، وہ اللہ ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی ہے کہ میں تمہارا خدا وہ خدا ہوں جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے، جو یعقوب کا خدا ہے، جو یوسف کا خدا ہے، جو داؤد کا خدا ہے، اور جو سب سے بڑھ کر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بھی اپنے پیاروں کی نسبت سے کروائی۔ تو اس کے بعد آگے جو ہے وہ آ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ۔ کرسچن جو ہیں وہ عیسائی جو تھے وہ جھگڑا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ زرد رنگ لگاؤ، اور بیپٹزم جو ہے بیپتسمہ جس کو بولتے ہیں، یعنی کہ وہ زرد رنگ اوپر لوگوں کے اوپر زرد پانی گرا کے، تو کہتے تھے کہ اب یہ کرسچن ہو گیا ہے اور اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان سب کے جھوٹے جو دعوے ان کو ختم کر کے فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ سب سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے؟ اللہ کا ہی رنگ ہے، اور اسی کی ہم پوجا کرنے والے ہیں۔ کہ فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، تو اے نبی ان کو بتا دو قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہ وہ رب تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ لوگوں کا وہ گروہ ہے جو گزر گیا، جو تم سے پہلی امتیں ہیں جا چکی ہیں، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی۔ جو کچھ تم کرو گے وہی تمہاری کمائی ہے، تو تم اپنی کمائی کا جو ہے وہ فکر کرو۔ آج یہاں پہ الحمدللہ پہلا سپارہ جو ہے اس کو مختصر ہم نے جو ہے وہ بیان کیا۔ کل انشاءاللہ تعالی دوسرا سپارہ جو ہے سورۃ البقرہ کا، اس کا بیان ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمارا سب کا یہاں پہ جمع ہونا اور اس درس کو، اس محفل کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ بادشاہ کریم شہنشاہ مشاہان عالم، اپنی عاجزی بندگی نمازیں دعائیں قبول منظور فرما۔ اللہ پاک تیرے بندے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی تیری یاد میں، تیرے ذکر میں، تیری نماز میں بیٹھے ہیں، تیرے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس درس کی کوشش کو قبول فرما، جنہوں نے اس میں ہر طرح سے حصہ لیا، جنہوں نے اس کے سیٹ اپ میں حصہ لیا، جنہوں نے لوگوں کو دعوت کی، اور جن لوگوں نے اس میں کوشش کر کے اس میں جو ہے وہ آن لائن ہوئے اور اس درس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں کو اپنے نور سے، اپنے نور ہدایت سے چمکا دے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی شیرینی کو، اس رمضان کی برکتوں کو ہم سب کے لیے، ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کے نصیبوں میں فرما۔ پورے رمضان میں ذوق اور شوق سے اپنی عبادت کرنے کی اور تجھ سے توبہ کرنے کی، تجھ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اور بخشے ہوئے بندوں میں داخل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔